السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا وظیفہ ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے، ہمارے مشکلات اور مسائل کا حل اور رزق کے اندر وسعت یعنی وسعت رزق کے لیے ایک انتہائی اکثیر وظیفہ ہے۔ محترم سامعین، وظیفے کو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو برائے مہربانی شیئر کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہمارے روزانہ کے وظائف آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین اکرام، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مستند اور متفق علیہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ شیئر کریں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اپنی مبارک زندگی کے اندر یا اپنی جماعت یعنی صحابہ کرام کو بتایا۔ اور ساتھ ساتھ ہم کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں ایسے وظائف ہوں تحقیق کے بعد تاکہ وہ قرآن و سنت کے متضاد یا مخالف نہ ہوں، اور ان وظائف پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بھی اسی میں سے انہی وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک آیت مبارکہ کا حصہ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اہم اسم ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ یہ یا مسبب الاسباب کے ساتھ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے اس وقت تو یہ وظیفہ بن جائے گا۔ محترم سامعین، وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد الی آخرہ، یہ ساری درود شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب بحق حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا مسبب الاسباب بحق حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا مسبب الاسباب بحق حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ کو آسان لگے، اس کے بعد حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ، اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیم۔ یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ کم سے کم جو دن ہے اس کے وہ ہے ہفتہ، 7 دن آپ تک آپ نے کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 41 دن تک آپ یہ کریں تو اس کا بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے ہاں جو رزق کی تنگی ہے اس میں برکت آ جائے گی، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا کوئی پھنسا ہوا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کیس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محترم سامعین، آپ نے جس وقت بھی یہ وظیفہ کرنا ہے کوشش کریں عصر کے بعد کریں۔ بہرحال عصر کے بعد نہیں کرتے تو آپ جس وقت بھی کریں ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں، اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے نماز پڑھنے کے فوراً بعد تو آپ نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ وظیفوں کو، وظائف کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سیریس نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ نکلنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں انتہائی برکت ہے، انتہائی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتب بھی آئیں ان تمام کتابوں میں سے قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کا اعجاز، جس کا حسن، جس کی جو ہے ملاومت اور جس کی جو ہے نرمی اور جس کا جو اثر ہے وہ انسان سنتے سنتے بھی محسوس کرتا ہے خود اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اس کے نبی کے کلام اور ان کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ان اسماء مبارکہ اور آیات کریمہ کی برکت سے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کو عبادت کا مغز اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، نوبل ڈیڈس جب ہم کرتے ہیں کوئی، تو اس کے بعد اگر ہم اس کا نتیجہ نہیں معلوم کرنا چاہتے یا نتیجے کے اوپر ہماری نظر نہیں ہوتی تو وہ جو کام ہے وہ بے معنی ہے، وہ کام لغو ہے۔
ہم کوئی بھی کام کریں، اچھا کام کریں اپنی سوشل لائف میں، پریکٹیکل لائف کے اندر، اس کے سامنے ہمارا ایک متن نظر ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا نکلنا ہے۔ تو ہم کوئی بھی جو ہے برکت کے لیے یا کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفہ پڑھنے کے بعد جو ہے آخر میں دعا بھی لازمی مانگیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اس وظیفہ کی برکت سے میرے لیے اس کام میں، اس پریشانی میں آسانی فرما دیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے کام کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کے لیے استفادہ کی حیثیت رکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔